بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے خوابوں کو وقت سے پہلے لوگوں کو نہ بتاؤ، اس سے آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلسل ناشتہ نہ کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں؟ اگر کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ شہد میں تھوڑی سی سونف ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ماضی یاد نہیں رکھا جاتا۔ تاریخ اسلام میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسعود بن محمد ہمدانی لوگوں سے بہت زیادہ درگزر کرنے والے تھے۔ جب کوئی غلطی کرتا تو وہ کہتے، الماضی لا یذکر، ماضی کو یاد نہیں رکھا جاتا، یعنی ماضی کی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا اور پوچھا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کہنے لگے، رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، یا مسعود الماضی لا یذکر، اے مسعود ماضی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ تاریخ الاسلام۔ ناظرین، انار کا جوس باقاعدگی سے استعمال کرنا رنگت نکھارتا ہے اور صاف و سالے خون پیدا کرتا ہے۔ انار دل و دماغ کو طاقت اور راحت دیتا ہے۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں، ورنہ دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پیٹ درد سے محفوظ رہنے کے لیے کالے نمک استعمال کریں۔ ہر وقت تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح و شام چہرے پر لگایا جائے تو آپ کا چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ ناظرین، صبح نہار و کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس پینے سے آپ کے وزن میں کمی آتی ہے۔ تقی الدین مکریزی رحمت اللہ نے اپنی زوجہ، جس کا نام صفری تھا، کے حالات اپنی کتاب دارالعقود میں بیان کیے۔ لکھتے ہیں کہ صفری عمر بن عبد العزیز کی بیٹی ہے۔ 760 ہجری میں پیدا ہوئی اور 782 ہجری شوال کے مہینے ان سے میں نے نکاح کیا۔ ان سے میری اولاد ہوئی اور پھر کچھ معاملات کی بنا پر میں نے ان کو طلاق دی، پھر رجوع کر لیا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کے لیے کثرت سے استغفار کرتا رہا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، میرا استغفار کرنا تمہیں پہنچتا ہے؟ کہنے لگی، میرے سردار ضرور پہنچتا ہے اور میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی، اور پھر رونے لگی۔ میں نے کہا، صبر کرو، ہم ان قریب ایک ساتھ ہوں گے۔ ناظرین گرامی، صبح اپنے پہلے پیشاب پر توجہ دیں۔ اگر پیشاب جاگدر ہو اور بار بار فلش کرنے کے بعد بھی گزرنے میں وقت لگے تو یہ تشویشناک ہے۔ جاگدر پیشاب اس بات کی علامت ہے کہ پیشاب میں پروٹین کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ صحت مند گردے خون میں موجود ضروری پروٹین کو جسم میں رہنے دیتے ہیں اور صرف فاضل مادوں کی مصنوعات کو نکالتے ہیں۔ لیکن جب گردے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ فلٹریشن کا عمل مشکل ہو جاتا ہے، جس سے جاگ بن جاتی ہے۔ ناظرین، اگر صبح اٹھتے ہی منہ سے تیز اور غیر معمولی بدبو آتی ہے جو برش کرنے کے بعد بھی پوری طرح دور نہیں ہوتی تو یہ گردے کے سنگین مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، کسی نے مولانا روم سے پوچھا، لوگ کتنی قسم کے ہیں؟ فرمایا، 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو تمہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ دروازے میں ہلکا سا سوراخ پائیں گے تو بھاگ جائیں گے۔ دوسرے وہ جو تمہاری محبت چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم چٹان میں ہو تو وہ اس میں بھی سوراخ کر کے تم تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا یہ رونا دھونا چھوڑ دے کہ فلاں چھوڑ گیا، فلاں نے کوشش نہیں کی وغیرہ۔ جو تمہارے ساتھ مخلص ہے وہ ہر کوشش کرے گا، ہر حد پار کرے گا تاکہ تم تک پہنچ جائے۔
اور جو جانا چاہتا ہے اسے چھوٹی سی وجہ مل گئی تو بھی چھوڑ جائے گا۔ ناظرین گرامی، نیند نہ آئے تو ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمچ شہد کو جوش دے کر پی لو، فوری سکون کی نیند آ جائے گی۔ محققین کے مطابق جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے وہ اکثر عمر بڑھنے کے ساتھ کیلشیم اور پروٹین کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کمی ان کے جسم میں ہڈیاں ٹوٹنے اور فریکچر کے زائد امکانات کا باعث بن سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ناشتے میں لی جانے والی غذا جیسے دودھ، دہی، انڈے اور اناج کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتے ہیں، جو کہ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم غذائی اجزاء ہیں۔ ناظرین، ماہرین صحت کے مطابق ہماری ہڈیاں مسلسل ٹوٹنے اور دوبارہ بننے کے عمل سے گزرتی ہیں، اس لیے اگر جسم کو صبح کے وقت مناسب غذا نہیں ملتی ہے تو اس قدرتی نظام میں خلل پڑتا ہے، جس سے ہڈیوں کے کمزور ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، عربی مقولہ ہے کسب القلوب اولی من کسب المواقف، دلوں کو جیت لینا مقام جیت لینے سے بہتر ہے، یعنی آپ دل جیت لیں، مقام و منصب ہار جائیں۔ چینی فلسفی نے کہا تھا اگر تم پرندوں کی چہچہاٹ سننا چاہتے ہو تو پرندے نہ خریدو بلکہ درخت لگاؤ، پرندے خود آ جائیں گے۔ وہی مطلب کہ تم بحث جیت سکتے ہو مگر دل نہیں جیت پاؤ گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم عزیز ترین شخص سے دوری صرف بلا وجہ کی بحث و مباحثہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ دلوں کے فاتح بنیں، جسموں کے نہیں۔ زبان کی طاقت سے ذہن مائل کر سکتے ہیں مگر دل نہیں۔ ادرک کے فوائد۔ ادرک کو زمانہ قدیم سے درد اور سوزش سے نجات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اب سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ادرک قلبی امراض سے بچاؤ میں بھی معاون ہے۔ روزانہ 3 سے 5 گرام ادرک کا استعمال دل کی بیماری سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ادرک مختلف میکانزم کے ذریعے دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ادرک متلی سے نجات دیتا ہے۔ ادرک کی چائے متلی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک آسان علاج کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ ادرک الزائمر سے بچاؤ میں معاون ہے۔ ادرک میں موجود مرکبات اپنی اینٹی آکسیڈنٹ صلاحیتوں کی وجہ سے بڑھتی عمر کے ساتھ ہونے والی یادداشت کی کمزوری کے خدشے کو کم کر سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک کی بوتلوں سے پانی پینا جسم میں بتدریج زہر پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے؟ بازار میں دستیاب 75% بوتل بند پانی میں پلاسٹک کے باریک ذرات اور پوشیدہ کیمیکلز پائے گئے ہیں، جو امراض قلب اور ہارمون کے عدم توازن بلکہ کینسر کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی پینے سے خون میں مائکرو پلاسٹ ننھے ذرات کے داخل ہونے کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، صحت مند رہنے کے لیے یہ باتیں یاد رکھیں۔ پانی زیادہ پئیں۔ پانی کم پینے سے کمزوری اور تھکن بڑھتی ہے۔ صبح نیم گرم پانی کا 1 گلاس اور دن بھر مناسب مقدار میں پانی پینا لازمی سمجھنا چاہیے۔ یوگا جیسی ورزش اور چہل قدمی لازمی کریں۔ روزانہ آدھا گھنٹہ تیز قدموں سے چلنا یا ہلکی ورزش خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے، دماغ کو سکون دیتی ہے اور چہرے پر تازگی پیدا کرتی ہے۔ بازار کے کھانے اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ یہ وقتی لذت دیتے ہیں لیکن بدن کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ان کی جگہ دودھ، لسی
یا پھلوں کا رس کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے سورج کی روشنی میں وقت گزاریں۔ سرما آنکھوں کی بینائی کو بہتر بنانے، انہیں صاف رکھنے اور انفیکشن سے بچانے کے ساتھ ساتھ پلکوں کی مضبوطی اور بالوں کی نشو و نما میں مددگار ہو سکتا ہے۔ سرما کا پتھر بینائی کو بہتر بنانے، آنکھوں کی صفائی کرنے اور مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سرمے کا پتھر، جسے عربی میں اسمد کہتے ہیں، ایک قدرتی طور پر پایا جانے والا سیاہ مائل سرخی رنگ کا چمکدار پتھر ہے، جسے پیس کر آنکھوں کے لیے سرما بنایا جاتا ہے۔ یہ آنکھوں کے اعصاب کو تقویت دیتا ہے۔ زکام کے دوران آنکھوں سے بہنے والا پانی سرما سے خشک ہو جاتا ہے اور آنکھوں کی سرخی جاتی رہتی ہے۔ آگ سے جلے ہوئے زخموں پر سرما چکنائی میں حل کر کے لگانا از حد مفید ہے۔ ناظرین گرامی، گنج پن میں مبتلا افراد کے لیے آدھا چمچ سرما میں 25 ملی گرام تل کا تیل اس میں شامل کر لیں۔ اسے جب بھی استعمال کرنا چاہیں تو اچھی طرح ہلا لیں تاکہ نیچے بیٹھا ہوا سرما اوپر آ جائے۔ یہ تیل بہترین دوا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چند قطرے متاثرہ جگہ پر اچھے سے لگائیں اور لہسن کے جوے کو آدھا کاٹ کر اس پر ربنگ کریں۔ یہ عمل 5 سے 7 دن تک کریں، وہاں بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کیلشیم کی کمی کی علامات۔ جسم میں کیلشیم کی مقدار کم ہونے پر بہت زیادہ تھکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ ایسا لگتا ہے جیسے جسمانی توانائی ختم ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ سستی، بے خوابی اور سر چکرانے جیسے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ کیلشیم کی کمی کے باعث مسوڑوں اور میں خارش، دانتوں کی جڑیں کمزور ہونا اور دانت ٹوٹنے جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ جسم میں کیلشیم کی کمی سے ذہنی امراض بشمول ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ اگر جسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو اعصاب پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں پر، جن میں اکثر سن ہونے یا سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، خالی پیٹ لسی پینے کے فوائد اور نقصانات۔ لسی ایک روایتی اور قدرتی مشروب ہے جو دہی اور پانی کے امتزاج سے تیار ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس میں نمک یا چینی بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خالی پیٹ لسی پینا کیسا ہے؟ آئیے اس کے فوائد اور نقصانات پر نظر ڈالتے ہیں۔ خالی پیٹ لسی پینے کے فوائد: نظام ہاضمہ کی بہتری۔ لسی میں موجود پروبائیوٹکس آنتوں میں اچھے بیکٹیریاز پیدا کرتے ہیں جس سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ گرمی کا توڑ۔ صبح خالی پیٹ ٹھنڈی لسی پینے سے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور ہیٹ سٹروک سے بچاؤ ہوتا ہے۔ قبض سے نجات۔ خالی پیٹ لسی پینا قبض کا قدرتی علاج ہے اور آنتوں کو نرم بناتا ہے۔ فوری توانائی۔ صبح کے وقت لسی پینے سے جسم کو تازگی اور توانائی ملتی ہے، خاص طور پر اگر اس میں شہد یا گڑ شامل کیا جائے۔ خالی پیٹ لسی پینے کے نقصانات: سستی اور غنودگی۔ بعض افراد لسی پینے کے بعد سستی محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر خالی پیٹ یہ شکایت زیادہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں گیس یا اپھارا۔ کچھ افراد میں یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر حساس معدے والوں میں۔ احتیاطی تدابیر: ہمیشہ تازہ لسی پئیں، باسی لسی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈی یا برف والی لسی سے پرہیز کریں۔ نمکین لسی ہاضمے کے لیے بہتر ہے، جبکہ میٹھی لسی شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ۔ اگر معدے کی بیماری یا دودھ سے الرجی ہے تو خالی پیٹ لسی نہ پئیں۔ خالی پیٹ لسی پینا زیادہ تر لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
خاص طور پر گرمی کے دنوں میں سرد موسم میں ٹھنڈی لسی نزلہ زکام اور کھانسی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ جسم کو ٹھنڈک، توانائی اور ہاضمے میں بہتری فراہم کرتی ہے، مگر اس کا استعمال اعتدال سے کرنا ضروری ہے اور اپنی صحت کی کیفیت کے مطابق استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، ہارٹ اٹیک کے وہ علامات جو کچھ دن پہلے ظاہر ہوتی ہیں: سانس لینے میں دشواری۔ اگر آپ کو معمولی کام کرنے کے بعد یا بغیر کسی جسمانی مشقت کے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب دل صحیح طریقے سے خون پمپ نہ کرے، جسم میں کمزوری محسوس کرنا۔ اگر آپ بغیر کسی سخت کام کے بھی جلدی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتے ہیں تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامتوں میں سے ایک علامت ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر یہ علامت بار بار ظاہر ہو تو یہ ہارٹ اٹیک کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ چکر آنا۔ دل کا دورہ پڑنے سے چند دن پہلے چکر آنا اور بعض اوقات بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ اس دوران سانس لینے میں تکلیف، سر درد اور خون کی گردش میں کمی جیسی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ سینے، کندھے اور جبڑے میں درد دل کے دورے سے پہلے ہونے والی اہم علامات میں سے ایک سینے کے گرد دباؤ یا بھاری پن کا احساس ہے۔ کچھ لوگوں کو بازو، کندھوں یا جبڑے میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ ان علامات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی بغیر کسی وجہ کے جلد میں خشکی اور شدید خارش محسوس ہونا گردے فیل ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ آزمائشوں کا احترام کریں، یہ آپ کے درجات بلند کرتی ہیں۔ مشکلات ہی تو ایک مومن کو نکھارتی، سنوارتی اور اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ طویل بیماری کے بعد صحت کامل مل جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تارا میرا کے تیل کے کچھ اہم فوائد: بال لمبے اور گھنے کریں۔ تارا میرا کے تیل کے بالوں پر حیرت انگیز اثرات ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف بال لمبے اور گھنے کرتا ہے بلکہ خشکی کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے تارا میرا کے تیل کے چند قطروں کو اپنے شیمپو یا بالوں میں لگانے کی کسی بھی تیل کے ساتھ شامل کر لیں اور نہانے سے قبل اس کو ہفتے میں ایک بار 2 گھنٹے قبل لگا لیں۔ تارا میرا کے تیل سے سر کی جوؤں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ تارا میرا کے تیل کے مساج سے پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ اس وجہ سے ذہنی دباؤ یا تھکن کی صورت میں اگر اس تیل سے مساج کیا جائے تو اس سے نہ صرف تھکن دور ہوتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ سے بھی نجات ملتی ہے۔ ناظرین، تارا میرا کا تیل بینائی کے لیے بھی مفید۔ تارا میرا کے تیل میں ایک خاص قسم کا مادہ موجود ہوتا ہے جو کہ بینائی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کھانے کے تیل میں چند قطرے تارا میرا کے تیل کے شامل کرنے سے اس کے اندر اس کی طاقت چلی جاتی ہے اور کمزور بینائی والے افراد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب آپ کا زیادہ تر وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں غمگین ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، ہم جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے وقت میں اتنی ہی برکت حاصل ہوتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ مشغول کیا اور اس دنیا میں برکتوں اور بھلائیوں سے بڑھتے گئے۔ قرآن کی روزانہ تلاوت کو اپنا بنیادی ضرورت بنائیں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ۔